الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا۔ معزز سامعین کرام، اللہ پاک جو ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 نیکی اللہ پاک عطا کرتا ہے۔ یہ ایک اصول بنا کر اللہ کی طرف سے اعلان کیا گیا، من جاء بالحسنۃ، کہ جو ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکی ملے گا۔ گویا کہ ایک کام کرنے سے 10 کام کرنے کے برابر اس کو نفع دیا جائے گا۔ تو ایک ہے حقیقت اور ایک ہے فضیلت۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، جو پورے ایک مہینے کی 30 دن کا روزہ رکھا گیا، تو یہ حقیقت کے اعتبار سے تو ایک مہینہ کا روزہ رکھا گیا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے 10 مہینہ کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب یہ شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ 6 روزے عید کے مہینے میں یعنی شوال المکرم میں رکھے تو گویا کہ وہ سال بھر روزہ رکھنے والا فضیلت کے اعتبار سے ہو جائے گا۔ تو 3 دن میں 10 یا 30، 10 کو 3 گنا کرو تو 30 ہوتا ہے، اور 30 دن کا ایک مہینہ ہوتا ہے۔ 6 روزے رکھیں گے تو 2 مہینے کے برابر فضیلت کے اعتبار سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص پورا سال روزے میں رہتا ہے، حالانکہ روزہ تو صرف ایک مہینہ ہی رکھا ہے اور 6 مہینہ شوال المکرم کے، لیکن فضیلت کے اعتبار سے پورا سال روزہ رکھنے والوں کے صف میں وہ کھڑے ہوں گے۔ اسی طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں، تو نماز تو 50 وقت کی فرض کی گئی تھی، لیکن دنیا میں جو ہے آتے آتے وہ 5 وقت ہی انسانوں کو دیا گیا ہے، تو اس لیے 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہے تو اس کو 50 وقت کے نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہوتا ہے۔ اس اصول کے حساب سے ما یبدل القول لدی، کہ ہمارے پاس بدلا نہیں جاتا، بات نہیں بدلی جاتی ہے۔ جب 50 بول دیا گیا تو 50 کا ثواب ملے گا، چاہے کام کرنے کے لیے، آسانی پیدا کرنے کے لیے، مشقت سے نکالنے کے لیے 5 وقت کی نماز کو فرض رکھا گیا، تو رکھا گیا 5 وقت کا، لیکن ثواب 50 وقت کا ملے گا۔ نماز کیسا ہے، نماز کیسی بھاری چیز ہے؟ کہتے ہیں انھا لکبیرۃ، کہ نماز بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا ہے وہ، نماز پڑھنا بہت مشکل ہے۔ یہ پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ لے جا سکتا ہے، زمین کو پھاڑ کر کے نہر بنا سکتا ہے، یہ دھوپ سے بجلی پیدا کر سکتا ہے، پانی سے بجلی کا سامان کر سکتا ہے۔ آنے جانے کے کتنے ایجادات ہیں جو آپ سمجھتے، ہوائی جہاز ہو، ریل ہو، بس ہو، گنتی نہیں جو کتنا انہوں نے ایجاد کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایجادات بہت کیا، لیکن ان تمام محنت اور مشقتوں کے باوجود وقت پر دور کا نماز ادا ہو جائے بہت بھاری ہے۔ تو کہا کہ اس نماز کو اگر آپ آسان کرنا چاہتے ہیں تو ایک صفت اپنے اندر اپنانا پڑے گا، الا علی الخاشعین، کہ جس کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہو جائے گا، مجھے اس کی سزا لینی پڑے گی، تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ انسان اختیار دیا گیا ہے اور کام کرنے کے لیے ارادے کرنے پڑتے ہیں، اور اس کے لیے ہمت بھی درکار ہوتی ہے۔ ارادہ ہو، ہمت ہو، اور اس کے بعد کام کرنا چاہے تو اس کے لیے راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ نماز
بڑی چیز ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی چیزوں کو تو یہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن نماز مشکل ہے، اسی لیے قرآن نے آسان کرنے کے لیے بتایا کہ الا علی الخاشعین، تمہارے اندر خشوع ہو جائے تو پھر یہ نماز مشکل نہیں ہے۔ تو یہ 10 کا سلسلہ ہے۔ انسان کے اندر 10 صفات رکھے ہیں جو انسان کی، ایک تو 4 عناصر ہے، مٹی پانی آگ ہوا ہے، اور ایک 5 لطائف ہے جو انسان میں قلب روح سر خفی اخفا ہے، اور کھانے پینے سے جو بھاپ اسٹیم بنتا ہے اس کے جو تقاضے ہوتے ہیں جس کو نفس کہتا ہے اس کا بھی مقام ہے، تو یہ سب ملا کر 10 ہو جاتے ہیں۔ 10 لطیفے انسان میں اندر کے ہیں، اور یہ جو عقل ہے انسان کو اس کے 5 لطائف ظاہرہ، 5 ظاہرہ و باطنہ دیا گیا ہے۔ ظاہر میں آنکھ ہے تو اندر میں اس کی روشنی ہے، روشنی کا انتظام ہے۔ کان کا اگر شکل بنا دیا گیا ہے تو اس کے اندر سماعت کی طاقت رکھی گئی ہے، اور اگر وہ زبان بولتی ہے تو زبان بھی عطا کیا گیا اور زبان میں بولنے کی طاقت بھی دی گئی ہے۔ اس طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ظاہری اور باطنی ملا کر عقل کو 10 چیزیں دی گئی ہیں۔ تو انسان کو اس دنیا کا باقی رہ گیا کہ مالی اعتبار سے اگر محنت کرے تو کیا اس میں بھی 10 ہی ملے گا؟ نہیں، انسان اگر جو ہے اللہ کے راستے میں مالی اعتبار سے کوشش کرے تو وہاں 10 نہیں ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ بتا کہ مثل الذین ينفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ایسے سمجھے جاتے ہیں جیسے کہ کوئی دانہ زمین میں ڈال دیا اور اس سے جو ہے وہ پودا ہوگا، اور اس کے بعد اس میں 7 بالیں ہوں اور ہر ایک کے اندر 100 دانے ہوں، تو گویا کہ ایک دانے کا 700 ملے گا، کھول کے نہیں بلکہ عملی شکل بنا کر کے دکھایا۔ یہ جو ملتے ہیں، اب آپ نظر سے دیکھ رہے ہیں، گھر میں پیداوار کر کے گرفت لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا اناج آتا ہے، تو اس طرح سے اللہ نے سمجھا، یہ نہیں کہا کہ 700 دیں گے، بول نہیں لگایا، عملاً سمجھایا کہ جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو تو اس میں جو ہے پودا اگنے کے بعد 7 بالیں ہوں اور ہر ایک میں 100 دانے ہوں، تو ایسا کر کے یقین بنایا اللہ پاک نے کہ نہیں ملنے کا کوئی سوال پیدا نہیں، ضرور ملے گا آپ کو 700۔ اور پھر یہ نہیں کہا دیا اتنا ہی بس، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس کو کتنا گناہ کرے گا اس کو اللہ جس کو چاہے گا، تو یضاعف کہتے ہیں ضرب کو۔ اب یہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہوئی، اس کو 10 گنا فضیلت میں لایا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کو بڑھاتے ایک نماز کے اوپر 3,54,32,000 کتنا نیکیاں ہیں، 432 نیکیاں ہیں۔ لیکن اگر نماز چھوٹ گئے کا نام ہو تیرا اہل و مال ہو، نقصان کے اعتبار سے ایسا سمجھو کہ اس کے سارے خاندان کے لوگ گزر گئے، مر گئے، مٹ گئے، کوئی اس کا نہیں رہا، اور جو ان کا مال اور اثاثہ تھا وہ بھی لوگ لے لیا، نہ کوئی اثاثہ اس کے پاس میں رہا نہ کوئی لوگ ان کے پاس رہے، تو گویا کہ وہ تنہا رہ گیا۔ تو اس طرح سے عملاً مثال سے سمجھایا اور بتایا کہ 80 عقب جہنم میں جلنا ہوگا نماز چھوڑنے کی وجہ سے، اور 80 عقب کو جب اس کا شمار کیا گیا کہ کتنا دن ہوا تو 2,88,00,000 برس اس کا سزا مقرر کیا گیا ہے۔ تو کروڑوں کا جو ہے ثواب ہے اور جو ہے لاکھوں کا عذاب ہے۔ اب یہ عذاب اس بات کا ہے کہ وقت کو اس وقت پر نہیں ادا کیا۔ بتایا کہ جس نے وقت پر نماز کو ادا نہیں کیا اور پھر اس کے بعد وہ اس کی قضا کر لیا تو کبائر میں سے ایک دروازے پر وہ پہنچ گیا، تو یہ جو سزا ہے وقت کے ٹالنے کا سزا ہے، اس لیے کہ وقت کا کوئی قضا نہیں ہے۔ 2 رکعت نماز آپ بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن جس وقت اس کو پڑھنے بتایا تھا وہ وقت تو خالی ہو گیا، اس میں تو خالی کو بھر نہیں سکتا ہے انسان۔
تو نماز کی تو قضا ہوئی، لیکن جس وقت کا قضا ہوا وہ وقت کی کہاں قضا ہوا؟ وقت کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ اسی لیے نے بتایا کہ رمضان المبارک کا ایک روزہ جس نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا اور اس کی تلافی کے لیے پوری زندگی روزہ رکھے تو وہ پورا نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ثواب کے اعتبار سے آپ 1 کا 10 کر کے بتا رہے تھے، اور اب جب قضا کی بات آ رہی ہے تو کہتے ہیں پوری زندگی بھی لگا دو تو نماز پوری نہیں ہوگی۔ پوری اس لیے نہیں ہوگی کہ آپ جنت کو دروازہ کھلوا نہیں سکتے ہیں، جہنم کے دروازہ کو بند نہیں کر سکتے ہیں، پورے عالم کے سارے لوگوں کو سرکس شیاطین کو قید نہیں کروا سکتے ہیں۔ یہ سارے مخمصہ جو پریشانیاں ہیں وہ باقی ہے۔ اس حال میں آپ یہ روزہ کے بدلے روزہ رکھ رہے ہیں تو یہ کیسا بدلا ہوا؟ جو روزہ رمضان کا تھا اس میں جو ہے سمجھیے کہ جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، منتظر ہے، لوگ دعائیں ہو رہی ہے، اور جہنم کا دروازہ بند کیا ہوا ہے۔ تو یہ سارا نظام سے جو سال بھر سے کر کے اللہ نے تیار کر کے رکھا، کیا اب بھی ہو سکتا ہے؟ وہ نظام نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے بتایا کہ حقیقت کے اعتبار سے تو اس کا مکافات نہیں ہے، لیکن روزہ کا قضا ایک روزہ کا ایک ہی ہوگا۔ اسی طرح نماز چھوٹ گیا تو نماز کا تو قضا کر لیے، لیکن یہ ٹالنے کا جو سزا ہے اس کے لیے بھی معافی مانگنا پڑے گا۔ یہ ٹال کر پڑھنے کا اس وقت نہیں پڑھا تو یہ نماز کو روزے کو فضیلت کے اعتبار سے 10 گنا کیا گیا، یہ 10 گنا کر دیا گیا۔ اب جو ہے یہ 10 کے 10 حصہ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور وہ 100% اس پہ عمل کرنے والے تھے۔ اب جو دور آیا ہے قیامت کے قریب ہے، اس کی نشانیاں آیا ہے، بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، خروج دجال اور امام مہدی کا آنا، یہی سب باقی ہے۔ باقی بہت سا نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ تو ایسے وقت میں اگر 10% بھی محنت ہو جائے تو کامیاب ہوگا۔ تو یہ 10% کہاں سے نکالا؟ یہ 10% اس آیت سے نکلا کہ اگر 6 روزے رکھ لے تو 2 مہینے کا ہو گیا۔ اس لیے جماعت میں بتایا کہ 3 دن تم اللہ کے راستے میں دے دو تو گویا کہ تم 1 مہینہ ہو گیا، اور 40 دن اگر لگا دیے تو گویا کہ سال بھر ہو گیا، اور زندگی کا حساب لگایا تو 3 چیلے لگا دو تو 10واں حصہ لگے گا، تو وہ سمجھ لو کہ زندگی بھر کا عمل ہو گیا۔ تو دعوت کی لائن میں جو یہ وقت مقرر کیا گیا ہے وہ صحابہ کی قربانی کا 10واں حصہ ہے، اور 10واں حصہ بھی عمل کرے گا تو فضیلت کے اعتبار سے 100 کے پر چلا جائے گا۔ تو حقیقت کے اعتبار سے تو عمل کرنا دشوار ہے، نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ صحابہ بننے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ان کا لقاء، ان کے سامنے ایمان اور ایمان پر خاتمہ تھا۔ وہ چیزیں یہاں کہاں میسر ہیں؟ اس لیے اب اس درجے کا عمل تو نہیں کیا جا سکتا، نہ وہ اخلاص لا سکتے ہیں نہ وہ اعمال لا سکتے ہیں۔ تو بتایا کہ اگر گھٹ کر کے 10واں حصہ بھی ہو جائے تو بھی وہ فضیلت کے اعتبار سے 100 حصہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں اور محترم بزرگوں، بعض چیزوں میں جیسے انسان ہے 10 فضیلتیں ہیں، 10 چیزیں ہیں، ایسے ہی درختوں میں جو ہے 10 کھجور کا درخت ہے جس میں 10 چیزیں ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بلی ہے، بلی نجس جانور ہے، لیکن یہ گھومتا پھرتا طوافون و طوافات، یہ گھومتی پھرتی بہت ہے، اس لیے مشقت ہوتا کہ کس چیز میں منہ ڈال دیا اور وہ ناپاک ہو جاتا۔ تو اس کے زیادہ پھرنے کی وجہ سے اور اس سے بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے اس کے جھوٹا کو ناپاک اور حرام نہیں کہا گیا، اس کو پاک رکھا گیا۔ اس کے نسبت میں آپ کتے کو دیکھیں کہ کتا کو نجس بتایا گیا، اور اگر وہ جھوٹا کر دیے تو پھر اس کو 3 بار نہیں 7 بار دو، اور 1 بار مٹی سے بھی رگڑ دو، اب پھر اس میں تب احترام 1 بار مٹی سے دو اور 7 بار پانی سے دو،
دنیا کی ساری چیزیں پاک کرنا ہو 3 مرتبہ پاک ہو جائے گا، لیکن کتے کا جوٹا اگر پاک کرنا ہو تو 7 مرتبہ تو پانی سے دھونا ہوگا، لیکن اس میں سے ایک بار مٹی سے بھی رگڑ کے دھونا پڑے گا۔ تو چونکہ اس کے اثرات کو ظاہر کرنا مقصد تھا، یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو وہاں کتوں کا سلسلہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ناپاک جانور ہے، گھر میں رہے گا، مسجد میں آئے گا، ہر جگہ ناپاک کی پھیلائے گا، مارو اس کو۔ اب اتنا مارنا شروع کیا، گلی گلی مارنا شروع ہو گیا۔ 3 روز کے بعد معلوم ہوا بہت کتا مر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالیہ للکلاب، ارے ہمیں کتوں سے کیا کام ہے، چھوڑو اس کو۔ تو کتوں سے قیامت تک میں نفع کیا آ سکتا ہے اور نقصان کتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ آج کے دور میں کچھ ممالک ایسے ہیں کہ جتنا خرچ وہ کتوں پر کر رہے ہیں اتنا خرچ اگر کسی غریب ملک پر کیا جائے تو اس کی کفالت ہو سکتی ہے۔ تو کتوں کے ذریعے کیا نقصانات ہونے والا تھا، اس لیے صحابہ کے دل میں نفرت بیٹھائی گئی کہ نفرت بیٹھ گئی تو اب بچنا آسان ہو جائے گا۔ مگر اس کے باوجود کہ اس کتے میں بہت اچھے صفات ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ یکون جائعا، کہ کتا اکثر بھوکا رہتا ہے۔ اب ہمیں بتائے گا کہ ایک حصہ کھاؤ، دو حصہ میں پانی اور ہوا بھر کے رکھو، تو کون ایسا کرتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، اللہ جس کو تو، کیونکہ یہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، زندگی کو باقی رکھنے کے لیے کھانا ہے، کھانے کے لیے زندگی نہیں ہے۔ تو اس میں ایک حصہ کھانا اور ایک حصے میں پانی اور ایک حصہ ہوا، تو سمجھ لیجئے کہ ایک حصہ کھایا گیا تو 2 حصہ خالی ہی رہ گیا۔ تو اس طرح پانی اور ہوا کے لیے رکھا گیا۔ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کہتے ہیں کہ معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اندرون استام خالیدار تادر نور معرفت دینی کہ تم اپنے پیٹ کو، اور یہی تو معرفت اور یہی تو تقوی پیدا کرنا تھا جو 1 مہینہ رمضان المبارک میں کرایا گیا۔ تو بھوکے رہنے سے جو ہے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی، اور پھر جو ہے بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ہر چیز بھر پیٹ کھاتی ہے، لیکن کتے کو آپ بھر پیٹ کھایا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ ایک صفت تو اس میں یہ ہے کہ وہ خالی پیٹ اکثر رہتا ہے۔ دوسری صفت اس میں یہ ہے کہ وہ مالک کا وفادار ہوتا ہے، وہ احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ تھوڑا سا احسان اس کے مالک نے کیا تو زندگی بھر اس کا احسان چکاتا ہے اور کبھی نہیں بھولتا۔ تیسری صفت اس میں یہ ہے کہ اللہ ینام من اللیل الا قلیلا، رات کو وہ سوتا بہت کم ہے۔ اب یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ پوری رات عبادت میں گزاریے، تھوڑی دیر سو سکتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا، اور وہ صفات آج کتوں میں بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ تو وہ کم سوتا، بہت کم سوتا ہے، اکثر رات جاگ کے گزارتا ہے۔ ایک صفت اس میں یہ ہے کہ اس کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ مقرر نہیں ہوتی ہے۔ مرغی رکھنا ہے تو اس کے لیے جگہ بناتے ہیں، اور چاہے وہ بڑا زیادہ مرغی رکھنا ہو چاہے چھوڑا رکھنا ہو تب بھی اس کا جو ہے ڈربہ بناتے ہیں۔ جانور رکھنا ہو، گائے رکھنا ہو، بیل رکھنا ہو، بھینس رکھنا ہو، جس جانور کو بھی رکھا جائے تو رکھنے کا گھر ہوتا ہے۔ لیکن کتوں کو رکھنے کا اپنے گھر کا ہی سنا ہے کہ کتوں کو رہنے کے لیے یہ گھر دیا گیا نہیں، تو کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس کی صفت میں سے یہ چیز بتایا ہے کہ ان کے لیے مخصوص بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کتے کو اگر مار کے بھگا دیا جائے تو وہ ضد نہیں کرتا کہ ہماری جگہ وہیں جا کے بیٹھیں گے، ضدی نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو یہاں سے کیوں ہٹائے، ہم وہیں پر جا کے رہیں گے۔ تو ایک تو ہر دھرمی ضدی پن نہیں رہتا اس میں، اس کو ہٹا دو تو بھاگ جائے گا، اور جو ہے پھر وہ اس کے لیے مخصوص کوئی جگہ نہیں کہ میں عالیشان بلڈنگ بناؤں گا اسی میں رہوں گا، شان دکھانا اس میں نہیں ہے۔ کام آنا اس میں ہے کہ مالک کے کام آئے، جگہ لینا اس کی شان نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صفات کتوں میں 10 صفات رکھے گئے، لیکن وہ اپنے بھائی سے لڑتا ہے، کتے کو دیکھ کے دوسرا کتا برداشت نہیں کرتا، تو یہ لڑائی آپس کا وہ 10 صفات پر بھاری۔
उतने अच्छे सिफात अगर इंसान में आता तो एक अच्छा इंसान बन जाता कि उसका खाना कम हो, उसका जागना ज़्यादा हो, वो अपने लिए कोई ख़ास जगह न रखता हो, अब जो है शरीयत सुन्नत के मुताबिक रहता हो। बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन जो है अल्लाह पाक ने उस एक बुराई की वजह से वो भाइयों से लड़ता है, इसलिए उसको जो है भाइयों से हसद रखता है, उस पर अपना बड़ाई जताता है, उनसे वो लड़ता है। तो इस बुरे सिफात की वजह से वो नजसुल ऐन है। बहरहाल मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, तो ये 10 के बारे में आपको ये बताना था कि ये 10वां हिस्सा इंसान अपनाए अपनी ज़िंदगी में तो कामयाब हो जाए। मूसा इब्राहिम अलैहिस्सलाम दावत का काम करते थे, तो 8 महीना दावत का काम करते थे और 4 महीना वह घर के बारे में कुछ काम किया करते थे। तो पहली तरतीब बनाया दावत की लाइन से कि 10वां हिस्सा हो, उसके बाद दूसरी तरतीब बनाया कि निस्फ हो, आधा हो, और उसके बाद फिर तीसरी तरतीब बनाया कि अक्सर औकात जो है उसमें गुजारी। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, तिहाई हिस्सा हो जाए तो तिहाई हिस्सा 10 दिन अल्लाह के रास्ते में लगाए, 20 दिन वो लगाए या 15 दिन लगाए। तो इस तरीके से सहाबा के अमाल से इन अमाल को अच्छा न बड़ों की नकल भी अच्छी, तो बड़ों की नकल करने के लिए सुन्नत शरीयत पर लाने के लिए ये मेहनत जो चलाई गई है वो 10% मेहनत पे उम्मत को खड़ा करने के लिए किया गया है, जो अभी हालात की वजह से सारा काम निज़ाम दरहम बरहम है। अल्लाह ताला इस उम्मत को अजाब से बचाए। तो मेरे भाई और मोहतरम बुजुर्गों, आज मस्जिदों मदारिस तमाम चीज़ों में पाबंदी। अल्लाह ताला ने दुनिया में खेती का निज़ाम लाया और जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए आदम अलैहिस्सलाम को खेती का करने का तरीका सिखाया गया, और आदम अलैहिस्सलाम काश्तकार हुए। तो ये काश्तकार लोग कहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से कमाता हूँ। तो कुरान कहता तुम तज़रऊन हम नाहनु ज़ारिऊन, कि तुम गल्ला उपजाते हो, गिरस्त हो, काश्तकार हो, या मैं काश्तकार हूँ। क्योंकि सूरज को मैं निकालता हूँ, बादल को मैं चलाता हूँ, पानी को मैं बरसाता हूँ। तो हवा, बादल, पानी, चांद, सूरज, दरिया, हर चीज़ को इसमें लगाए हैं। जब वो आता है गल्ला तो तुम कहते हो मैं करता हूँ, तुम्हारा तो बहुत थोड़ा सा अमल है कि वो ज़मीन को नरम करके उसमें बीज डालते हो, बाकी सारा काम मैं करता हूँ। अब उस काम कुदरती काम में थोड़ा दखल अंदाज हो जाए कि पानी का निज़ाम नहर से कर लिया जाए, कुएं से कर लिया जाए, और जगहों से कर लिया जाए, किसी तरह उसके पानी का मसाकात का लाइन कर लिया जाए, तो कुदरत के तौर पर बारिश से अगर कोई अनाज पैदा हो तो उसमें उस्र लगता है 10वां हिस्सा। लेकिन अगर इंसान अपनी मेहनत लगा दे तो आप 10वां हिस्सा नहीं, आप 20 हिस्से में एक हिस्सा देना जा, उसको अल्लाह के रास्ते में देना पड़ेगा। गोया कि 20वां हिस्सा हो गया। तो 10 हिस्सा यानी 10-10 का हिस्सेदारी हो गया। कि अगर कुदरत से बनता तो 10 था, और तुम्हारी मेहनत से बना तो अल्लाह ने उसको भी 10 मान करके 20 में से 20 सेर में 1 सेर, 20 किलो में 1 किलो ऐसा देने का पता है। तो ज़मीन उसरी भी होती है, खराजी भी होती है। जो ज़मीन उसरी है, खराजी है, टैक्स लगता है, तो टैक्स में वो वसूल हो जाता है। लेकिन जो ज़मीन उसरी है तो उसमें टैक्स देने से नहीं होगा, उसमें उसर निकालते हैं। एक इलाके में जो है तो देवघर जिला में है, कोई मौलाना ने समझाया, उन लोगों ने उसर निकालना शुरू किया। तो उस साल ऐसा हुआ कि वही 4-5 बस्ती जहाँ उसर निकाल रहे थे, बारिश चारों तरफ से बादल उड़ के आता और कहीं बारिश नहीं थी, बारिश वहीं पर होती थी और उनकी खेती अच्छी हो गई। तो अल्लाह के रास्ते में देने से घटता नहीं है बल्कि बढ़ता है। तो अल्लाह ताला ऐसे आँखों से उसके फ़वाइद बताते हैं। आपने किस्सा सुना होगा कि अल्लाह के रास्ते में देने वाले हो, आवाज़ सुना बादल में फलां के बागीचे में जाकर पानी डालो, तो उसने नाम याद रखा, जगह याद रखा और ये वहाँ पहुँचा।
تو دیکھا کہ بادل تو اس کے باغیچے میں نہیں پڑا بلکہ دوسری جگہ میں بارش ہوئی، لیکن اس چٹیل میدان سے ہوتا ہوا پانی کا سلسلہ اس باغیچے میں پہنچا ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معلوم کیا کہ کس آدمی کا باغیچہ بتا فلانا آدمی کا ہے، تو کہا کہ کریکٹ، یہ عیسائی سنے تھے بادل میں فلاں کا ہو فلاں جگہ ہو، یہ ہو گیا۔ اب یہ معلوم کرنا تھا کہ اس کا عمل کیا ہے جو بادل سے آواز آتی ہے کہ فلانا باغیچے میں پانی دو اور برستا اور پانی پہنچا دیا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ مال کے 3 حصے کرتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے اسی باغیچے میں لگا دیتے ہیں اس کے اچھا سے محنت کرنے کے لیے، اور ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ دیتے ہیں کھانے پینے کے لیے، اور ایک حصہ واتو حق ہو یوم حصادی، جس دن تم کٹنی کرتے ہو تو اس کھیت کا پیداوار کا حق ادا کرو، تو وہ ایک حصہ اللہ کے راستے میں غریبوں یتیموں بیوہ مسکینوں کو دے دیا کرتے تھے، تو اللہ نے بھی اس کا دنیا میں نام کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو میرے بھائی اور محترم بزرگوں، اللہ کے راستے میں خرچ کا 10% نہیں ملتا ہے۔ یہ تو بدنی عبادت کریں گے تو اس میں نماز میں 10 ملے گا، روزہ میں 10 ملے گا، لیکن بندہ محنت کر کے مالی اعتبار سے خرچ کرے تو وہ جو ہے سمجھے بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ بہرحال انسان جو ہے توفیق، اللہ توفیق دے، تو اس مہینے میں 6 روزے عید کے مہینے کا 6 روزے رکھے جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔